جب قرآن و حدیث کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ایک بھی نشانی قیامت کی، ایک بھی نشانی جو بتائی گئی ہے علامات صغریٰ وہ باقی نہیں ہے، ساری کی ساری ہو چکی ہیں۔ اگر کسی کو کسی اسپیسیفک نشانی کے بارے میں کوشچن ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ اول تو مطلب جو میں نے اسٹڈی کیا ہے مجھے تو تقریباً سب ہی ملی ہیں۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے آپ تو کہہ رہے ہیں ساری ہو گئی ہیں، پیلے جھنڈے نہیں کہیں سے نکلے۔ تو میں نے کہا پیلے جھنڈے تو وہ رابعہ ابھی نکلے تھے مصر میں، جب صدر مرسی کی حکومت انہوں نے گرائی تھی تو وہاں پہ پیلے جھنڈے رابعہ کا نشان انہوں نے بنایا تھا اور بڑی احتجاج کی تھی، وہاں سے پیلے جھنڈے نکلے تھے۔ پھر ایک اور صاحب کہنے لگے کہ دخان نہیں آئی جی، دھواں ہوگا جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ میں نے بتایا کہ دخان تو اللہ واللہ عالم، ہم عقل کل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں ہم نے تو وہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے ہم بھی اسی پنجاب میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، دھند ضرور ہوتی تھی، دھواں بھی ہوتا تھا، دھواں اسموگ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پورے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دھواں تو ایسے ہوتا ہے نا دور سے نظر آئے، دخان ایسا ہے کہ یخشی الناس، قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ بھی پورا ہو گیا۔ پھر کیا رہ گیا؟ پھر انہوں نے کہا عربوں میں شرک آ جائے گا، وہ تو نہیں آیا۔ تو میں نے کہا میں بھی سوچتا تھا نہیں آیا، بلکہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں عربوں میں شرک پتہ نہیں کب آئے گا۔ سب سے زیادہ قرآن حدیث وہاں پڑھا جاتا ہے، حرمین شریفین وہاں پہ ہیں، عبادات وہاں پہ ہوتی ہیں، مساجد رمضان میں وہاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو پتہ نہیں کب ہوگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہفتہ گزرا ہوگا یا کچھ، تو وہ خبر آئی کہ وہ انہوں نے UAE میں مندر بنایا ہے اتنا بڑا، اور باقاعدہ نعوذ باللہ اس کی پوجا کر کے انہوں نے اس کی افتتاح کیا۔ عجیب لگا کہ اتنی جلدی کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عربوں میں شرک لوٹ آئے گا، پتہ نہیں، یہ تو بہت ہی مشکل بات لگتی ہے۔ اور ہم نے مطلب ایک ہوتا ہے سالوں گزر جائیں پھر بھی بات ہے، وہ ادھر پڑھا ادھر وہ بات ہوگی۔ تو ایک بھی نشانی مجھے نہیں ملی، اگر کسی صاحب کو ملی ہے تو مجھے بھی بتائیں۔ اس کا مطلب ہے علامات صغریٰ ساری پوری ہو گئی ہیں، اب علامات کبریٰ کا وقت ہے۔ پہلی علامات کبریٰ میں سے پہلی کیا ہے؟ امام المہدی کا ظہور پہلی علامات کبریٰ میں سے پہلی بڑی نشانی ہے۔ دوسری ہے دجال کا ظہور، تیسری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا واپس، چوتھی ہے یاجوج ماجوج۔ 4 یہ نشانیاں ہیں قیامت کی علامات کبریٰ۔ پھر 2 اور نشانیاں ہیں، سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعوت الارض کا نکلنا۔ کیٹیگرائزیشن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ 4 نشانیاں ہیں یا 5 ہیں، ویسے بتایا گیا ہے۔ اس کو پھر علماء نے اپنے حساب سے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتائیں دخان ہو گیا یا مختلف رابعہ ہو گئے، پہلی پیلے جھنڈے ہو گئے، یہ وہ ان کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے، چھوٹی نشانیاں، اور یہ جو ابھی میں نے 4 آپ کو گنوائی ہیں نا علامات کبریٰ کے طور پہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو باقی 2 ہیں میں ان کو علامات کبریٰ میں کیٹیگرائز نہیں کرتا، میری اپنی ایک کیٹیگرائزیشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعوت الارض نکل آئے یا سورج مغرب سے نکل آئے پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، جو ہے جیسے ہے ویسے ہے، کوئی نیک ہے نیک ہے، بد ہے، کافر ہے مسلمان ہے مسلمان، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 نشانی ہیں یہ قیامت قائم ہونے کے واقعات ہیں، وہ تو ایک قسم کی قائم ہو گئی نا قیامت۔ تو جو نشانی تو وہ ہے کہ آپ الرٹ ہے، نشانی ہے بھائی آنے والی ہے، تیار ہو جائیں۔ تو جب آ گئی تو پھر تو نہ توبہ ہے نہ کچھ ہے، پھر تو نشانی نہ ہوئی، پھر تو ہو ہی گئی۔ جب توبہ ہی نہیں قبول، اس کے بعد آپ کوئی چینج ہی نہیں، ایکسیپٹنس۔ تو اس لیے 4 نشانیاں قیامت قائم ہونے کی ہیں، اس وقت تک پھر بھی چانس ہوگا، ایون دجال کے آنے کے بعد بھی چانس ہوگا اگر کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، چانس ہے، یاجوج ماجوج آتے ہیں، چانس ہے، لیکن اس کے بعد دعوت الارض نکل آیا یا سورج مغرب سے نکل آیا پھر ختم۔ تو علامات صغریٰ ساری پوری ہو گئی، علامات کبریٰ کا وقت، اور علامات کبریٰ میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے پاس مطلب وہ اذان دینے والی بات ہے کہ وہ مؤذن اذان دیتا ہے نا، وہ کبھی کئی 1-2 بندے آتے ہیں، کبھی کوئی بھی نہیں آتا۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چیخ کے بولوں کدھر سو رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، اور نکل آؤ روٹی کپڑا مکان سے، اور میری جاب، میری گاڑی، میرا بچہ، میرا پلاٹ، نہیں۔ اور پتہ نہیں قیامت میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی ہے، آنکھیں کھولیں، اور پتہ نہیں قیامت میں کتنے سال رہ گئے ہیں، شاید ہم پتہ نہیں اگلی جنریشن آئے بھی کہ نہ آئے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے، سب کو ایسے لگتا تھا قیامت آنے والی ہے، نہیں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو دے ہی دے گا اللہ تعالیٰ. تو صحابہ نے فرمایا آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال. اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 دنوں کے برابر ہوتا ہے. تو علامہ سیوطی بہت بڑے حدیث کے مفسر گزرے ہیں. میں لوگ کہتے ہیں آپ علامہ سیوطی کے اس پہ کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب جو مفسرین گزر چکے ہیں حدیث کے انٹرپریٹیشن دے چکے ہیں, اب میں نے نہیں تو نہیں دینی, اللہ معاف کرے. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی انٹرپریٹیشن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن کے بعد 1.5 دن, یعنی کہ پچھلی امتوں کو کسی کو 1 دن ملا, کسی کو آدھا دن ملا, کسی اس طرح, یعنی کسی کی عمر 1000 سال ہوئی, کسی کی 500 سال, مختلف. تو انہوں نے اپنے حساب سے بتایا کہ اس کا مطلب ہے 1 دن کے بعد آدھا دن اس امت کے لیے, یعنی باقیوں کو اگر 1 دن ملا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو آدھا دن مزید دے دے گا, باقیوں سے زیادہ تھوڑی سی مہلت دے دے گا. تو 1500 سال ہجری, او بھائی کدھر بیٹھے ہیں ہم؟ 1443 ہی ہے نا. تو گنتی کا حساب لگا لیں, 60 سال پورے نہیں رہتے. میں نہیں کہہ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 60 سال میں ہی آ جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آدھے دن کی مہلت دینی ہے, اللہ کی مرضی, تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم بالکل ایج پہ کھڑے ہیں, گرنے لگے ہیں نیچے, اور دیکھ پیچھے جا رہے ہیں, دیکھ پیچھے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر.